اسلام آباد نیشنل پریس کلب میں JOJ کے زیر اہتمام صحافیوں کے دن کے حوالے سے سیمینار منعقد کیا گیا، جس میں ملک کے نامور صحافیوں، کیمرہ مینوں اور سیاسی حلقوں کے نمائندوں نے شرکت کی، جنہوں نے صحافت کے میدان میں صحافتی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے شہید ہونے والے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا۔ شہداء جو پیچھے اپنے فیملیز کو چھوڑ گئے، اپنے بچوں کو، بیواؤں کو، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، ان کی اگر جہاں تک ممکن ہو سکے داد رسی، ان کے مسائل کو سننا، مناسب پلیٹ فارم تک پہنچانا اور اس کو حل کرنے کی کوشش کروانا۔ اگر پاکستان کے تناظر میں بات کی جائے تو جہاں کئی مہینوں تنخواہیں نہیں ملتی، اور اگر کوئی اپنی ڈیوٹی کے دوران اپنی جان جو ہے وہ گنوا بیٹھتا ہے، تو نہ تو کوئی ادارہ اون کرتا ہے، تو نہ کوئی ایسی تنظیم ہمیں اس طرح سے جس طرح سے ہم توقع کرتے ہیں۔ پیشہ صحافت سے وابستگی رکھتے ہوئے پیشہ ورانہ امور کی انجام دہی کے دوران اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لکھنا اور بات کرنا، وہ تقریر کی صورت میں ہو، تحریر کی صورت میں ہو، انٹرویو کی شکل میں ہو، یا کوئی آپ رپورٹنگ کرتے ہیں اس کو اخبار تک پہنچانا، یا ٹی وی چینلز میں اینکر کی حیثیت سے کام کرنا، یہ آسان ہے، لیکن اس کام کو کرتے کرتے ایک انسان اپنی جان کا جب نذرانہ پیش کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس پیشے سے جو اپنا تعلق نبھایا ہے اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا، مجھے فکر امن عالم اسے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں وہ غروب ہونے والا۔ جہاں تک ہمارے مسائل کا تعلق ہے تو دوستو وہ قابل بیان نہیں۔ یہ جو دوست ہمیں کور کر رہے ہیں اس وقت یہاں کیمرے لگا کے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ کیمرے تو انشورڈ ہیں لیکن یہ ہمارے دوست انشورڈ نہیں ہیں۔ راجہ صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ جس پہ گزرتی ہے وہی جانتا ہے۔ اگر ہمارے ساتھ کسی بھی خبر کے حوالے سے کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وقتی طور پہ ہم بھی ایک بریکنگ نیوز ہوتے ہیں، اور بریکنگ نیوز کی لائف چند سیکنڈز یا چند منٹ تک ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو کوئی نہیں پوچھتا، کیونکہ پھر دوسری بریکنگ نیوز کا انتظار کیا جاتا ہے۔ سیمینار میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ صحافی کسی بھی معاشرے کا آئینہ دار ہوتا ہے، اور ایسے صحافی جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنی صحافتی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھایا۔ شہداء کے ساتھ ساتھ ان کے لواحقین کو بھی خراج تحسین پیش کیا گیا، جنہوں نے عزم و ہمت کا بہترین مظاہرہ کیا اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور ان کے مشن کو آگے بڑھایا۔ پتہ ہی نہیں لگتا ایک بھائی، ایک صحافی شہید ہوتا ہے یا جنرل شہید ہوتا ہے، اور پھر واقعہ میں جیسا کہ انہوں نے بتایا اس طرح سے وہ ایک روشنی ڈالی جاتی ہے، اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ بہت افسوس کے وقت ہے اور افسوس کا ٹائم ہے۔ میں یہاں پہ سعدیہ کو جب میں نے دیکھا تو مجھے بہت دکھ ہوا عزیز اللہ کی وجہ سے، اور ان کی بیٹی بھی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، تو کم از کم انہوں نے ہمت کی اور وہ پرچم لے کے نکلی، تو آج یہ مطلب ان کا ڈے منایا جا رہا ہے، اور اس کو قومی حوالے سے اس کو منایا جائے، حکومت اس ڈے کو منایا کرے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ صحافیوں کے جو قاتل گرفتار ہوئے ہیں ان کو پراپر طریقے سے سزا ملے اور ان کے لواحقین کی صحیح طریقے سے مدد کی جائے، تو آئندہ کے لیے اس طرح کے واقعات رک جائیں گے، نہیں ہو پائیں گے اس طرح کے واقعات۔ مگر مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہماری جو تنظیم ہے PFUJ، یا ہمارے جو پریس کلبس ہیں، یا ہمارے جو سینئر جونیئر ساتھی ہیں، وہ جب نیا واقعہ ہوتا ہے تو بڑے پرجوش ہوتے ہیں، کچھ کیمرہ کے سامنے آنے کے لیے پرجوش ہوتے ہیں، کچھ تصاویر بنوانے کے لیے پرجوش ہوتے ہیں، کچھ مظاہروں میں سامنے کھڑے ہونے کے لیے پرجوش ہوتے ہیں، مگر جیسے وہ معاملہ ڈھیلا پڑتا جاتا ہے، اس فائل پہ دھول جمنا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ ان کے ورثاء کا فون بھی نہیں اٹھاتے۔ ہم نے تو پولیس سے بھی پہلے پہنچنا ہوتا ہے، اور بعض جگہوں پہ تو ہم سیکیورٹی اداروں سے بھی پہلے پہنچتے ہیں۔ ایک بلاسٹ ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرا بلاسٹ ہو جاتا ہے، اور ہمارا کوئی نہ کوئی ساتھی وہاں شہید ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ ان کو رش کرایا جاتا ہے، چینلز کو، میڈیا کو،
کوئی سیفٹی جیکٹس نہیں ہوتی، کسی قسم کی کوئی تربیت نہیں ہوتی، کوئی کچھ نہیں سمجھایا جاتا، اور یہ پیچھے سے فون پہ فون آ رہے ہوتے ہیں کہ پہلی بریکنگ کیوں نہیں آئی، کیوں نہیں ابھی تک بریکنگ، کیوں نہیں فوٹیج پہنچ رہی، کیوں لیٹ ہو رہے ہو تم. تو وہ بیچارہ بھاگ جاتا ہے، اور اسی طرح کی صورتحال کی وجہ سے کئی جرنلسٹ ہمارے ہاتھ دھو بیٹھے زندگیوں سے. سیمینار کے آخر میں شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ملی نغمے گائے گئے اور شمعیں روشن کی گئیں، اور ان کے لواحقین میں اعزازی شیلڈز بھی تقسیم کی گئیں کہ صحافت کے میدان میں ان کی گراں قدر خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا. کیمرہ مین احمد خان کے ساتھ شان زہرا، رسائی ٹی وی، اسلام آباد.